الحمدللہ وکفا والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم مکرم محتشم معزز علماء ذی وقار اساتذہ کرام ارباب المدانش طالبان علم معرفت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کا انتظار تھا حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بھی چند لمحات بعد ان کا خطاب ہوگا، اور اس حوالے سے کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، ہمارے پاس تقریباً 59 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو انتہائی مختصر کر کے چشتی صاحب کو دعوت دے دوں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسحاق ظفر صاحب اہل بیت اطہار صحابہ کرام آپس میں تعلق محبت قربت اس کے حوالے سے خوبصورت باتیں فرما رہے تھے۔ کیونکہ میں آخر میں آیا تو آپ ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان نسبتوں کا تعلق کا اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ سکم کیوں رہ گیا؟ مثلا تاریخ میں بہت سی چیزوں کی تفصیل ملتی ہے، بیانات ملتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ایک تاریخی جو چیز ہے یہ اس طرح کثرت سے بیان ہوئی، لیکن اس کثرت سے بیان نہ ہو سکی جو اس کے شیعہ نشان تھی۔ تو اب غور کرنا چاہیے کیا وجوہات ہوئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو صحابہ اور اہل بیت کا قرب منظور ہی نہیں تھا، یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے، اور ایسے بھی پیچھے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو میری نظر میں ہے، میں اس پر چند باتیں بلکہ ایک مختصر کر کے اپنے موضوع پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تصوف کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کیونکہ تصوف کے بھی امام ہے، ایک طبقے کو ویسے ہی پھر پسند نہیں ہے۔ جو تصوف کا مخالف ہے اسے ایسا محدث بھی پسند نہیں، چاہے اپنے دور کے بہترین محدث ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں تہذیب الکمال میں ابو حجاج مزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جو شام کے محدث تھے، انہوں نے حالات لکھے کہ حضرت امام حسن بصری کی بہت بڑے محدث ہیں، لیکن آپ کی روایات میں ایک سکم ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا، لیکن اس سکم میں ایک اور سکم سامنے آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی احادیث میں بعض ایسی بھی ہیں جو آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں صحابی کا ذکر نہیں کرتے۔ تو آپ کے ایک شاگرد تھے، شاگرد کا نام تھا یونس، انہوں نے کہتے ہیں قال سألت الحسن قلت یا ابا سعید انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی روایتوں میں ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ براہ راست کہہ دیتے قال رسول اللہ، لیکن آپ نے تو زمانہ رسالت نہیں پایا، تو یہ تو کوئی خوبی تو نہیں ہے روایت میں، سند میں یہ خوبی شمار نہیں ہوتی کہ بیچ میں ایک راوی سکپ کر دیں اور براہ راست رسول اللہ سے بیان کرے، یہ تو محدثین کی اصطلاح میں کمزوری شمار ہوتی ہے، اور آپ جیسا عظیم شخص یہ کیوں کرتا ہے؟ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کہا بھتیجے بات سنو، فرمایا
جو کچھ میں رسول اللہ سے سنتا ہوں نا، میں ان سے جو پہنچتا ہے میں وہی بیان کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں ویسے اپنے پاس سے گاڑ لیتا ہوں، میری روایتیں وہی ہیں جو رسول اللہ سے پہنچی ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے، لیکن جو میں براہ راست کہتا ہوں رسول اللہ سے، وہ معاملہ کیا؟ فوا عن علی. وجہ یہ ہے کہ وہ روایت علی سے ہوتی ہے، اور جب علی سے روایت ہے تو معاملہ کیا ہے؟ انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیہ، میں جس دور سے گزر رہا ہوں میں علی کا نام نہیں لے سکتا. جس دور میں علی کا نام لینا جرم بن جائے، وہاں علی کے بچوں کا ذکر کوئی کر سکتا ہے؟ اس درجے کے صحابی کا، رسول اللہ کے ویر کا ایسا دور آ گیا. اور کون سا دور ہے؟ انہی محدثین کا جنہوں نے ذکر کرنا تھا. یعنی حضرت امام حسن بصری جیسا شخص کیوں نہیں ذکر کر رہا؟ شانیں چھوڑ دیں. ایک ہے خصائص لکھنا، ایک ہے مناقب بیان کرنا. روایت میں عن علی کہنے کی وہاں جہاں اجازت نہ ہو، اس دور میں کوئی حسن و حسین کے ذکر کر سکتا ہے؟ اس دور میں کس خطیب کی جرت تھی کربلا بیان کرتا؟ جس دور میں حجاج بن یوسف جیسے سفاک پھرتے ہوں، دندناتے پھرتے ہوں، صحابہ کو کعبۃ اللہ کے سامنے سولی لٹکا دیتے ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو 1 سال تک کعبۃ اللہ کے سامنے سولی لٹکایا گیا، تو کسی کی جرت تھی کربلا بیان کرتا؟ یزید کے مظالم بیان کرتا؟ اب یہ بھی ایک سخن بیان کیا جاتا ہے، کوئی اتنی معتبر روایت نہیں ملتی جو کربلا کی ہو. روایت تو بڑے دل گردے کی بات ہے. یہ تو پوچھے نا امام نسائی سے، جنہوں نے لکھی پھر کیا بھگتا. یہ تو اللہ ان کی قبر پر کروڑوں نور داخل فرمائے جنہوں نے حضرت علی کے مناقب و خصائص لکھ دیے. ورنہ آج لوگ یہ پوچھ رہے تھے علی بھی صحابی تھے، علی نے بھی کچھ کیا ہے. تو یہ ایک کربلا نہیں تھی، یہ سیدوں پر ہر دور میں کربلا رہی ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے کی، جو میں نے بات مختصر کرنی تھی، اس کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر کے میں بات مختصر کرتا ہوں. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، انا آتیناک الکوثر، اس میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الکوثر جو ہے نا، بعض تو ٹھیک ہے وہ حوض کا ذکر ہے، اکثر کا وہ ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ کوثر جو ہے اولادہ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اس کی وجہ ہے، وہ وجہ بھی آپ نے حکمت بھی لکھی. کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا جاتا تھا، یہ ابتر ہے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، کہیں آپ کی شان کے والے سے بات نہیں ہوگی. ایک جو چیز آخری میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دشمن نے پورا زور لگایا نسل رسول کو بھی ختم کرنے کا، ذکر رسول کا خاتمے کا. یعنی نہ رسول اللہ کے خاندان کا کوئی فرد باقی بچے، نہ ہی ان کے خاندان کا، آل بیت کا ذکر ہو سکے. لیکن امام راضی لکھتے ہیں رب تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہی تھی. یہ زور لگاتے رہے نام و نشان مٹ جائے، پہلے رسول اللہ کا مٹ جائے، مشرکین چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی، تانا دیتے تھے. پھر بعد میں یزیدی اور مروانیوں کی یہ خواہش تھی کہ نسل حسین ہی ختم ہو جائے. امام راضی لکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کا کوشش تو یہ تھی، فرمایا انما نزل ردًا علی من عابوا علیہ السلام. یہ جو آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ نازل فرمائی جنہوں نے رسول اللہ کو عیب لگانے کی کوشش کی کہ ان کی اولاد نہیں ہے. اب رب تعالیٰ نے اس میں حکمت کیا رکھی، اس میں فیضان کیا دیا؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی جو نسل ہے یبقون علی مر الزمانے، کہ سارے آخر دور تک رسول اللہ کی نسل باقی رہے گی، دور گزرتے رہیں گے، نسل مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی. پھر لکھا فانظر کم قتل من آل البیت، دیکھو کتنے آل بیت قتل ہوئے اور ہر دور میں قتل ہوئے. کسی کو زہر دی گئی، کسی کی گردن پر خنجر چلا، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. کہتے ہیں ثم العالم
جہاں نسل آل بیت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ مارتے رہے، قتل کرتے رہے، رب تعالیٰ بچاتا رہا۔ وہ نام نشان مٹانے کی کوشش کرتے رہے، رب ان کے ذکر بلند کرتا رہا۔ کبھی امام نسائی پیدا ہو گئے، کبھی امام احمد بن حنبل پیدا ہو گئے، کبھی پیر میر علی پیدا ہو گئے، کبھی بریلی کا تاجدار احمد رضا پیدا ہو گئے۔ پھر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور فرمایا وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدًا يُعْبَأُ بِهِ۔ اور وہ دیکھو جنہوں نے زور لگایا، دو بر اعظموں میں حکومت کی، عرب میں بھی کی، اندلس میں بھی کی۔ کہتے ہیں آج دیکھو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جو کہتا ہو میں یزید کا بیٹا ہوں۔ حکمران جماعت رہی، پورا زور تمطراق رہا، لیکن جنہوں نے نسل حسین کو ختم کرنے کی کوشش کی، نہ ان میں سے کوئی بچا۔ جو نسل مصطفیٰ کے مخالف تھے، نہ ان میں سے کوئی نام لیوا بچا ہے۔ بچا کون ہے؟ جنہوں نے ان سے پیار کیا، یہ خود بھی بچے، اور جو ان سے جڑ گئے اللہ نے انہیں بھی بقا عطا فرما دی۔ جنہوں نے ان سے محبت کی وہ بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آل بیت سے محبت اور ان کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اس حوالے سے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔